الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا، اس خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا قرآن مجید سے، جو تعلق تھا قرآن مجید سے، وہ غیر معمولی تھا۔ اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں تو عجیب ہی حال تھا۔ حضرت جبریل آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ریوائز کراتے تھے۔ فکان جبریل علیہ السلام یدارس النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی رمضان فی کل لیلہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن مجید ریوائز کراتے تھے ہر رات۔ اس سے ایک بات کا پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے رمضان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زائد افراد مل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اجتماعی مطالعہ، غور و فکر، تدبر، اس میں مدارسہ، اس سلسلے میں غور و فکر قرآن مجید کے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا بھی اس سے ثابت ہے، اور قرآن مجید کو سنانا جو اپنے سے زیادہ یاد رکھنے والا یا اپنے سے زیادہ حافظ ہے اس کے سامنے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ تو رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن مجید سناتے تھے حضرت جبریل کو، جو یاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے تھے اس کو ٹھیک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے سامنے سناتے تھے، اور گویا کہ وہ دور ہوتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ختم کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دور جو ہوتا تھا قرآن مجید کا، وہ رمضان میں ایک مرتبہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل قرآن مجید کا دور ہر رمضان میں ایک مرتبہ کراتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اپنے رب کے پاس، اس مرتبہ 2 مرتبہ کیا رمضان میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو رمضان المبارک میں کوشش کرنا چاہیے قرآن مجید کا دور ہو جائے، قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید کو رات میں پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ دن میں بھی پڑھیں لیکن رات میں پڑھیں۔ دن کی گہما گہمی اور ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے آدمی رات میں قرآن مجید جو پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے غور فکر کے لیے، تدبر کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ جو رات میں قرآن مجید پڑھنا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس کا کیا پوچھنا۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات بھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اس لیے رات کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ یکسوئی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔